कर्नाटक के मुसलमानों के लिए बेंगलुरु में एक एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दिया गया है जिसका मकसद रियासत के मुसलमानों के मिली व दीगर मसाइल को हल करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की इत्तला दी गई कि ये बोर्ड कौम मिल्लत का ख़ास दर्द रखने वाले चुनिंदा अफराद पर मुश्तमल है, जिसमें जायद उलमा, दानिशवरान, समाजी कारकुनान, सियासी, मुबस्सिरीन, उकला, सहाफ़ी, मिली इदारों के सरबराह और साबिका सरकारी अफसरान होंगे। ये बोर्ड एक मशावरती बोर्ड होगा जो हालात हाज़रा पर गहरी निगाह रखकर मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ मिल्लत की रहनुमाई करेगा। आइए जानते हैं बोर्ड के ज़िम्मेदारान इस ताल्लुक़ से क्या कह रहे हैं। कौम मिल्लत के रियासत कर्नाटक के लोगों के दरमियान हम एक नशिस्त यहाँ जो क़ायम की गई है उसके बारे में चंद तफसीलात पेश करने वाले हैं। नाज़रीन, बेंगलुरु के एक मशहूर चुनिंदा अफरादों पर मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील दी गई है जिसको कम्युनिटी एडवाइज़री बोर्ड का नाम दिया गया है। ये एक मशावरती बोर्ड है, एडवाइज़री बोर्ड, जो हालत हाज़िरा पर गहरी निगाह रखकर मुकम्मल मनसूबाबंदी से हालात से कैसा निपटना है इसके बारे में ये बोर्ड क़ायम किया गया है। इस बोर्ड में जयीद उलमा भी हैं जो 5-4 मसलकों से वाबस्ता रहे हैं। मुफ्ती इफ्तिखार कासमी साहब और मुफ्ती जुल्फ़िकार अहमद नूरी साहब, मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, मौलाना मंजूर रज़ा साहब और मौलाना मकसूद इमरान साहब इस बोर्ड में अपनी मौजूदगी रखते हैं। इसके अलावा इदारों के सरबराहों में हुसैन शरीफ साहब, अफसर खादरी साहब, इकबाल अहमद साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब, मोहम्मद यूनुस और दीगर अफराद भी इससे वाबस्ता हैं। और दानिशवरों में और रिटायर्ड ऑफिसरों में जनाब एजाज़ अहमद केएस रिटायर्ड, जनाब आज़म शाहिद साहब और डीएसपी खैसर साहब हैं और कर्नल अब्दुल हकीम साहब हैं और दानिशवरों में यूसुफ कनी साहब भी शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत से सहाफ़ी, वकला और प्रोफेसर्स भी इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि हालात तेज़ी से बदलते जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों में भी इंतशार फैलता जा रहा है, गलतफहमियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। ये जो मसले मसाइल जो पैदा हो रहे हैं इसको हल करने के लिए लोग दर बदर भटकते हैं, सही जगह पर राब्ता कर कर अपने मसाइल हल नहीं कर पाते। तो इसलिए इन अफराद से जमा ये बोर्ड जो है एक मशावरती बोर्ड बनकर, एक प्रेशर ग्रुप बनकर सही लोगों पर, सही हुक्मरानों पर, सही महकमों पर अपना दबाव असर रसूख डालकर मिल्लत के जो भी मसाइल हों उस मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। इसके लिए अनक़रीब एक वेबसाइट तैयार किया जाएगा और व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, ईमेल आईडी भी दिया जाएगा और ऑफ़िस का पता भी दिया जाएगा, जहाँ पर लोग जो अपने ज़ाती मसाइल हों या समाजी मसाइल हों या अपने मोहल्ले के या ग्रुप के या मज़हब और मिली मसाइल हों, राब्ता कर कर, रहनुमाई हासिल कर कर, इस बोर्ड के ज़रिए ताउन हासिल कर कर अपने मसाइल दूर कर सकते हैं, परेशानियों का हल कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बदलते हालात में अचानक से कोई हमारे मज़हबी शनाख्त पर हमला कर देता है, हमारे समाजी कामों में मदाखलत कर देता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इस मसले को हल क्या करें। और बड़े गैर ज़िम्मेदाराना तरीक़े से कोई मुस्लिम सियासी लीडर भी बयानबाजी कर देते हैं, कोई एडवोकेट भी बयानबाजी कर देते हैं या समाजी कारकुन भी बयान कर देते हैं, जिससे मिल्लत व कौम को फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बोर्ड के ज़रिए तमाम मिली इदारों को साथ में लेकर कौम के असल मसले को पहचान कर हिकमत से और सही तरीक़े से उसका हल पेश किया जाए
اور سیاسی لیڈروں پر ہو، حکومت پر ہو، محکمے پر ہو، اس کا صحیح رہنمائی حاصل کر کے ان کو اس کی تلافی کریں، ان کے مسئلے کو دور کریں۔ اس بارے میں آج کی یہ نشست کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ کی اغرض و مقاصد کے ساتھ طے کی گئی۔ عنقریب اس کا ایک پروگرام کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے یہ چیز پیش کی جائے گی کہ وہ کہاں پر اس کمیونٹی بورڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ میں یہ بھی طے پایا گیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اپنے نمائندے کا انتخاب کر ہر ریاست کے ہر ڈسٹرکٹ میں اپنی موجودگی پہچانی جائے اور لوگوں کو فلاح بہبودی کے کاموں میں مدد کی جائے۔ کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ کے حوالے سے جس طرح ہمارے دوست جناب ایوب خان صاحب نے بتایا، یہ دراصل ادارے کا وجود جس طرح کی وضاحت سامنے آئی کہ مختلف وہ ادارے جو قوم و ملت کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملت میں اتحاد اور ان کے مسائل کے حل کے لیے فکر رکھتے ہیں، ان کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت سے یہ کام کرے۔ کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے مسلم نمائندہ حضرات اسمبلی میں ہوں یا لیجسلیٹو کونسل میں ہوں یا پارلیمنٹ میں ہوں، ان کے ساتھ مشاورت کی جائے کہ کس طرح ہمارے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے ریاست کے معتبر قلمکار تجزیہ نگار غلام غوث صاحب نے ویژن کرناٹکا کے حوالے سے یہ کام کیا ہے، اب اس کو مزید اور بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں غرض یہ ہے کہ تمام وہ احباب جو ملت کے کاج سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں علماء کرام بھی ہیں، دانشور حضرات بھی ہیں اور افسران جو حکومت میں کام کر چکے ہیں، وکلاء ہیں اور جو سماجی خدمت سے جڑے ہوئے اداروں کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ یہ کوشش رہی ہے کہ بالکل ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس سے ہمارے اپنے بنیادی مسائل ہیں اس کی نشاندہی ہو، اس کے حل کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں اور حکومت کی جانب سے جو ہمارے ملنے والے مراعات ہیں، مفادات ہیں، اس کی جانب جو ہمارے مسلم نمائندہ احباب ہیں ان کی توجہ دلائی جائے۔ اس ضمن میں کوششیں یہ رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ احباب اس ادارے سے جڑیں اور اس مقصد کو، اس کاز کو آگے بڑھائیں۔ آج ہم لوگ یہاں پر جو میٹنگ کیے ہیں کہ کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ یہ جو قائم ہوا ہے، اصل میں دیکھیں تو اس کا مقصد کیا ہے، واٹ از the ریزن ٹو ہیو دس ایڈوائزری بورڈ ایز سچ۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب انڈیویجول لیڈرشپ جو ہے عام ہوتی تھی، وی ہیڈ ٹال لیڈرز جن کی بات جو ہے سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، اور ایسے لوگ تھے who had a vision actually, who could actually guide the people at large in masses. لیکن ابھی اگر دیکھیں تو India has not produced that type of leaders in the last many years as such. تو آج کے لیے جو ہے individual leadership will not work، یہ ہمارا جو ہے ماننا ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو today we need unified leadership. We need leadership of people united from different walks of life, one different organization, different processes of businesses and all. تو ان تمام کو جوڑ کر، ان تمام کے مائنڈس کو جمع کر کے ایک ایسی تنظیم بنائی جائے which can actually understand the need of the people at the micro level and the macro level, and the advisory board which can actually guide the community today on what stand they have to take on different current affairs and what type of directions they have to take towards getting a solution to that problems which are available in the front, and how they have to react to different circumstances. یہ تمام چیزوں کو، ان تمام مسئلوں کو جو ہے حل کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے یہ بورڈ بنایا گیا ہے، کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ، جہاں پر ہمارے اعلیٰ پلے کے علماء ہیں ہمارے ساتھ اور ہائی اینڈ انٹلیکچوئلس ہیں. We have retired case officers, we have senior advocates, all these people put together. ہم لوگ کا ماننا کیا ہے کہ this is going to be like a think tank for the community who will look at every situation at every micro level, put in all their wisdom and experience and try to give solutions for the community in which direction they can actually go ahead to get a solution as such.
اینڈ اتنا ہی نہیں، یہ کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ جو ہے یہ جو ہے تمام دوسرے تنظیموں سے بھی جو ہے رابطہ رکھے گا. دے ول ہیو اے ویری کلوز کوآرڈینیشن ود دی ادر آرگنائزیشنز وچ آر ورکنگ ان سملر فرنٹ. اور یہ کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ جو ہے دی پولیٹیکل کلاس لیڈرشپ سے بھی جو ہے خاص یہ معاملات رکھیں گے، ان سے بھی جو ہے ملنا ملانا ہوگا، سو دیٹ اینی problem which can be solved at the political level can be taken care of, that which can be taken care of at the religious level اس کے لیے علماء رہیں گے. تو ہر سطح پر، ہر لیول پر، چھوٹے سے اونچائی تک جو ایشوز ہوں گے اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے، سلیوشنس لائیں گے، اور we will try to guide the community what they can do for the solutions as well. That's the main idea of it. آج سارے ہندوستان میں سیاستدان ہر پارٹی کے اس بات سے پریشان نہیں کہ ہم مسلمانوں سے اگر بات کرنا چاہیں تو کس سے بات کریں، مسلمانوں کا لیڈر کون ہے جس سے ہم بات کریں اور جسے مسلمانوں کی اکثریت مانتی ہو. حالت ہم مسلمانوں کی سارے ہندوستان میں ایسی ہے کہ نہ ہم خود کسی قوم کی لیڈرشپ کی ذمہ داری لیتے ہیں اور نہ کسی اور کو ہمارا لیڈر مانتے ہیں. یہ ہے حالت ہماری. چنانچہ ہم کرناٹک میں دیکھے ہیں کہ کئی سیاستدانوں نے کئی اداروں کو کہہ دیا ہے کہ بھائی ہر آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں بات کس سے کرنا ہے. ایسی صورت میں ایک ایسے منتخب لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی جن کی لیڈرشپ کو جو ہے سیاستدان بھی مانے اور ہماری قوم بھی مانے. چنانچہ اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے بنگلور کے تمام اداروں کو ہم نے جوڑا، ڈسکس کیے، معاملے کو سامنے رکھے، اور فائنلی ہم لوگوں نے 50 قابل آدمیوں کی ایک لسٹ بنائی، اور پھر چنتے جو ہے 17 آدمیوں کی ایک لسٹ بنی، جیسا کہ ہمارے ایوب بھائی نے نام بیان کیے. یہ وہ حضرات ہیں جو قوم کے مسائل پر جو ہے غور و خوض کرتے ہیں اور حکام تک اپنی بات پہنچاتے ہیں. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سیاستدانوں کو بتائیں کہ بھئی اگر آپ مسلمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان 17 حضرات سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جن کے فون نمبر بھی آپ کو دیے گئے ہیں. تو یہ ہے ہمارا ایک مقصد. شکریہ.